السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کی دو بڑی خاص اور اہم عبادتیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی عبادت ہے سردی کی رات میں جب کوئی بندہ اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، نیند کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اور رات کی تاریکی میں جب لوگ نیند کے مزے میں کھوئے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب وہ بستر کو چھوڑتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر مصلی بچھا کر چند رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ اللہ کا مسکرانا اپنے بندے سے محبت میں ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ آخر کس وجہ سے ساری بہترین چیزوں کو چھوڑ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، یقیناً میری محبت میں بیٹھا ہے۔ اور پھر اللہ اس بندے کے لیے وہ فیصلے فرما دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے بہترین اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلی عبادت کہ چلو روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2 دن 3 دن، مہینے میں 2-3 دن 4 دن، جیسے آپ کو سہولت ہو جائے، سردی کی رات میں اٹھو، وضو کر کے چند رکعت میری اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو۔ یقین مانو کہ اللہ جو ہے نا اس وقت رات کے وقت ہاتھ اٹھانے والوں کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں وہ بندہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہے جو سردی کی راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے۔ تو پہلی عبادت تو یہ۔ دوسری عبادت کہ سردی کے موسم میں غریبوں کی مدد کرنا، سردی کے موسم میں لوگوں کا خیال کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سردی آتی ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اوڑھنے کو کوئی کمبل، کوئی گرم چیز بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں، اور ان حدیثوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سردی کے موسم میں ایسے لوگوں کا خیال کریں جن کے پاس سردی میں اوڑھنے کو، سردی سے بچنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر اے قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، سردی جیسے ہی آتی ہے ہم ایک مہم چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک آواز لگاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس آواز میں آواز ملانے والے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری سردی ایک مہم چلتی ہے ہماری کہ ہم چن چن کے لوگوں کے یہاں جا کے کمبل لوگوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ سردی کی راتوں میں لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سردی سے بچ کر رات گزار سکیں۔ آپ یہ کچھ فوٹوز اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس طرح سے ہم لوگوں کے گھر گھر جا کے لوگوں کو کمبل پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ اس سوسائٹی کے ذریعے اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سال ایک کمبل کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے ہے۔ آپ 2 کمبل دینا چاہیں، 4 کمبل دینا چاہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنے کمبل دینا چاہیں 500 روپے کے حساب سے اس اکاؤنٹ نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیسوں کے ذریعے کمبل خرید کر اس طرح ہم لوگوں کے پاس جا کر لوگوں تک کمبل پہنچاتے ہیں اور سردی سے بچنے کا ان کا انتظام کرواتے ہیں۔ اب آئیے وہ حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ان پر رحم کرو جو زمین کے اوپر ہیں، وہ اللہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بہت ساری ایسی بیوائیں میرے پاس آتی ہیں کہ جن کے پاس سردیوں میں اوڑھنے کو کچھ نہیں ہوتا، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کتنا ہوتا ہے، جتنا آپ لوگ ڈالتے ہو میں وہ سب لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، زیادہ سے زیادہ میرے اس کام میں آپ لوگ شریک ہوں، یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سردی کے موسم میں کمبل پہنچ سکے۔ اب بیوائیں، کتنے ایسے مسکین بچے جن کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، ان تک
ہم پہنچیں گے، اور ہم کب پہنچیں گے؟ جب آپ ہمارا سہارا بنو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے میری مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اتنا عظیم عمل ہے کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جانا، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر جانا، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اندازہ کرو آپ۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کام خود کرو، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو میرا ساتھ دو ان کاموں میں۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم جہاں تک ہم سے ہو سکے گا، ہم وہاں تک یتیموں کے، بیواؤں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، بے سہاراؤں کے لیے سردی سے بچنے کا سامان مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے سردی کی بہت اہم عبادت ہو جاتی ہے لوگوں کو گرم کپڑے پہنچانا۔ اگر آپ کے پاس گرم کپڑے ہیں تو آپ 7417810799 پر SMS کر کے اپنے ان کپڑوں کو بھی ہماری سوسائٹی کو بھیج سکتے ہو۔ ہم کپڑے بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے سوسائٹی میں تعاون کریں۔ یہ سردیوں میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر سہارا بنو گے تو ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد کو ان سردیوں کے موسم میں سردیوں سے بچا کر ان کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ اپنے آپ کو کچھ اماؤنٹ سینڈ کر کے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کھانا کھلانے میں ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ احادیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سردیوں کی ایک دوسری خوبصورت جو عبادت ہے وہ ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ اس کے لیے ہم بہت طرح کے سوشل کام سردیوں کے موسم میں کرتے ہیں، جس میں سے ایک ہے کمبل تقسیمی پروگرام۔ اس میں ہزاروں لوگوں تک ہم کمبل پہنچاتے ہیں، گھر گھر جا کے پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ڈیٹین کر کے پہنچاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی مستحق نہیں اس کے پاس پہنچ جائے، نہیں، بلکہ مستحق تک ہم یہ کمبل پہنچاتے ہیں۔ تو آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں اور اس خیر کے کام میں شریک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔